الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں موضوع سخن ہے ہمارا قادیانیت کے 100 سالہ فخریہ قاعدہ کا علمی تجزیہ. مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیانیت کے بانی ہیں، ان کا قاعدہ کیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ قاعدے کی تعریف کی روح سے قاعدہ کہلانے کا حقدار ہے. کیا اس قاعدے کی مثالیں بھی ہیں یا بغیر مثال کے ہی وہ ایک بانجھ اور لاولد قاعدہ ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں؟ لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے ہم قاعدے کی تعریف کریں تاکہ ہمارے سامعین پھر فیصلہ کر سکیں کہ مرزا صاحب کا جو مقولہ ہمارا آج موضوع سخن ہے وہ قاعدہ ہے، کس زبان کا قاعدہ ہے، کس فن کا قاعدہ ہے، کیا کوئی فن اسے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں، تاکہ اس کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے بارے میں خود ہی آپ فیصلہ کر سکیں. جب وہ قاعدہ ہی نہیں، لاولد قاعدہ ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں، تو کس بنیاد پہ ایک مردہ مقولے کو آپ قاعدہ کہہ سکتے ہیں؟ تو قاعدہ کی تعریف سنیے. وہ امر کلی جو اپنی کثیر جزیات پر منطبق ہو. یہ ایک اصطلاحی تعریف ہے. اسے آسان زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ قاعدہ وہ امر ہوتا ہے جس کی بہت سی مثالیں موجود ہوں. جیسے ہمارے ہاں علم نحو کا قاعدہ ہے الفاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہوتا ہے. اب علم نحو میں چونکہ یہ علم عربی کلمے کے اعراب اور بنا سے بحث کرتا ہے کہ اس پہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، جزم ہے، سکون ہے، کیا ہے اس پہ، تو یہ فن ہے علم نحو کا. جیسے علم صرف، اس کے علاوہ جو الفاظ کے مختلف صیغے ہوتے ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، مزید ہے، مجرد ہے، تو یہ علم صرف کا ایک علیحدہ موضوع ہے. تو علم نحو کا موضوع عربی کلمے کے اعراب ہوتا ہے. اب ہم نے کہا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. اب اس کی مثالیں دیکھیں. فاعل اگر اللہ ہو پھر بھی مرفوع ہے. قال اللہ، اللہ نے کہا. اب قال فعل ہے، اللہ فاعل ہے، مرفوع ہے، اور اس پہ ضمہ ہے، پیش ہے اس پہ. یا اس کے فرشتے ہوں، جیسے قالت الملائکۃ، اب ملائکہ فاعل ہے، وہ مرفوع ہے. اب فاعل ذی روح ہو یا غیر ذی روح ہو، قرآن میں آئے یا حدیث میں آئے یا لغت عربی میں آئے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف نسبت سے وہ مرفوع نہ رہے. اب قال اللہ، قال الرسول، قالت الملائکہ. اسی طرح ہم توفی کی مثال دیتے ہیں. توفا یا توفا، توفا ایک فعل ماضی ہے. توفى اللہ، اللہ نے توفی فرمائی، اس میں اللہ فاعل ہے. توفتہ الملائکہ، فرشتوں نے توفی فرمائی. اب یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ توفی موت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں انہو ہوا امات و احیا، کہ اللہ ہی مارتے اور زندہ کرتے ہیں. توفی البتہ
فرشتے کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب توفی کا معنی معروف ہے پورے طور قبضے میں لے لینا۔ اب ہم آتے ہیں کہ قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے۔ آیات توفی ہمارے سامنے ہیں، 24 آیات ہیں، جن میں سے 22 آیات حضرت عیسیٰ سے تعلق نہیں رکھتی، وہ عمومی توفی ہے، عیسیٰ بھی اس میں شامل ہیں، مگر خصوصی توفی جو رفع ہے عیسیٰ کا، جو ان کو بچانے کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے توفی کے ساتھ ان کا رفع اور تطہیر بھی جوڑی ہے، جو ان کو اس وقت اللہ نے عطا فرمائی نعمت کے طور پہ جب ان کے دشمن ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، سولی دینا چاہتے تھے۔ اب جتنی آیات توفی ہیں، بقرہ میں، آل عمران میں، نساء میں، مائدہ میں، انعام میں، اعراف میں، انفال میں، سورہ یونس میں، یوسف میں، رعد میں، نحل میں، حج میں، زمر میں، غافر میں اور سورہ محمد میں، جہاں جہاں توفت آیا ہے، یتوفا آیا ہے یا یتوفا آیا ہے، تو اس کی ان ساری مثالوں میں 22 مثالوں میں سے میں صرف ایک مثال پکڑتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن کے اسلوب کی سمجھ آ جائے کہ قرآنی قاعدہ کیا ہے توفی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، یتوفی الانفس، جو انسانوں کی توفی فرماتے ہیں۔ کب؟ حین موتہا۔ تو اب یہ حین موتہا، اجل کے وقت، موت کے وقت، تو یہ یتوفا قبض تام ہے، پورے طور لینا ہے، اور موت سے کنایا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کا فاعل اللہ ہے یا اس کا مفعول جو ہے وہ انسان ہے، اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ وقت موت کی قید لگی ہوئی ہے۔ آگے ہے فیمسک، پھر اس روح کو اللہ روک لیتا ہے، تو یمسک یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ توفی موت ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ تو یہی ضابطہ یہ ان تمام آیات میں ہے۔ یہ نہیں کہ مولوی ہر جگہ توفی کا معنی موت کرتے ہیں۔ مولوی کون ہوتے ہیں؟ توفی کا معنی بنانے والے۔ یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی پورے طور پہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں جن آیات میں استعمال کیا ہے، اگر ان آیتوں میں توفی کے ساتھ موت کا قرینہ ہے تو وہ پورا لینا عمر کے وقت ہوتا ہے جب اس کو موت لازم آئے، اس لیے یہ توفی موت ہے۔ یہ ہے ضابطہ قرآنی۔ اس کی جتنی بھی مثالیں قرآن حکیم میں توفی کی ہیں ان سب پہ یہ منطبق ہوتا ہے، چاہے وہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں والذین یتوفون منکم یا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت، یہ بھی دیکھیں یتوفا فعل ہے اور موت اس کا فاعل ہے۔ یہ بھی دیکھیں اگر توفی کا معنی موت ہو، جیسے آپ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی توفی وفات سے بنا ہے، وفات کا معنی موت ہے، توفی کا معنی موت ہے، تو یہاں یتوفا فعل ہے اور موت اس کا فاعل ہے۔ دنیا کے اندر ہر عقل مند انسان، شعور والا آدمی سمجھتا ہے کہ فعل اور فاعل دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں آپ بھی۔ تو یہاں پہ یتوفا توفی فعل ہے اور موت اس کا فاعل ہے، تو توفا کا مفہوم الگ ہے، موت کا الگ ہے۔ تو یہ توفا کا معنی یہ ہے کہ پورے طور پر انہیں لے لے موت۔ تو یہ موت کا آنا قرینہ ہے قرآن کریم کی تمام آیات میں، اس وجہ سے مولوی اس کا معنی موت کرتے ہیں، یاد رکھیں آپ بھی۔ اب اس کے علاوہ اسی آیت میں دوسری مثال ہے واللتی لم تمت، جو مرے نہیں، ان کو بھی توفی اللہ فرماتے ہیں۔ کب؟ فی منامہا، نیند کے وقت۔ تو کسی بھی آیت میں نیند کا قرینہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ توفی نیند ہے، یہ نوم ہے۔ مرزا صاحب کو بھی اس کا اعتراف ہے، ابھی آپ دیکھیں گے ان کے قاعدے میں۔ اب آپ دیکھیں اس کی مثال بھی یہی آیت ہے واللتی لم تمت فی منامہا، یا یہ اور مثال لے لیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری توفی کرتے ہیں رات کو۔
تو یہ رات کا آنا یہ اس بات کا قرینہ ہے. تو رات کا قرینہ یہ توفی کو نیند کے معنی میں خاص کر دیتا ہے. جیسے موت کا، اجل کا، مارنے کا، موت کے وقت کا قرینہ آنا یہ توفی کو توفی موت بنا دیتا ہے. نہ اللہ کی فاعلیت نہ کسی کی مفعولیت. یہ اصول ہے قرآن کا ان تمام آیتوں میں. اب دیکھیں 24 آیتیں ہیں جن میں 2 ہر قرینے سے خالی ہیں. وہ دونوں آیتیں عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہیں. یہ بھی نقطہ سمجھ لیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. اس آیت میں کہیں موت کا قرینہ نہیں. اور آگے ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. جب تو نے میری توفی کر دی تو تو ان پہ نگران ہے. یہاں بھی موت کا قرینہ نہیں، نہ نیند کا ہے. تو عیسیٰ کی توفی موت اور نیند دونوں قرینوں سے خالی ہے. جب قرینے سے خالی ہے تو وہ اپنے اصل معنی پہ رہے گی. پورے طور پر لے لینا، پھر اللہ کو اپنی طرف انہیں اپنی طرف اٹھا لینا، پھر ان کی تطہیر کر دینا. اور یہی عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا پورے طور پہ لے کے تو ہی نگران تھا. سادی سی بات ہے اور یہی قرآن کا ضابطہ ہے، یہی قرآن کا اسلوب بیان ہے. اب آپ مرزا صاحب کے قاعدے کی طرف آ جائیں تاکہ ہم اس پہ مناقشہ کریں. تو مرزا صاحب کا یہ قاعدہ ان کی زبانی سنیے. تحفہ گولڈویہ میں ہے. علم نحو میں صریح یہ قاعدہ مانا گیا ہے کہ توفی کے لفظ میں جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول بھی ہو ہمیشہ اس جگہ توفی مارنا اور روح قبض کرنے میں آتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ مرزا صاحب سادی صاف بات ہے، فرما رہے ہیں کہ توفی کا فاعل اگر اللہ ہو اور مفعول اس کا انسان ہو، اور فاعل اللہ مفعول انسان، اب یہ توفی روح قبض کرنے کے لیے ہے. یہاں پہ انہوں نے شرط نہیں لگائی، اس جگہ پہ ایک دوسری جگہ شرط لگائی ہے، لیکن یہاں پہ ہم اتنی بات کہیں گے کہ یہ نحو کا موضوع ہی نہیں. اسی لیے اسے نحو کی کتابوں کا حوالہ دینا یہ کذب صریح ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم کس قاعدے کو توڑیں؟ یہ نحو کا قاعدہ ہی نہیں. دوسری تعبیر تمام کتابوں، لغت کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، یہ جامع صلح اور روحانی خزائن میں ہے، جب خدا تعالی فاعل ہو اور کوئی انسان مفعول بہ ہو تو بجز روح قبض کرنے اور مارنے کے اور کوئی معنی نہیں کیا جائیں گے. اب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ فاعل، انسان مفعول اور صرف روح کو قبض کرنا، یہ معنی ہے. تیسری جگہ یہ وفات مسیح ناصری میں ہے. کہتے ہیں لفظ توفی باب تفاعل کا مصدر ہے. سو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی جیسے ہم نے آیات بیان کی ہیں کوئی مشتق استعمال ہوا، جیسے توفتہم الملائکہ، توفاہم اللہ، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم توفت رسلنا یتوفون. یہ ان کے مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یا ملائکہ جیسے ہم نے ذکر کیا فاعل ہوں، یا وہ صیغہ مجہول ہو جیسے یتوفون ہے، اور غائب مفعول اس کا انسان ہو، یعنی نائب فاعل انسان ہو، تو سوائے قبض روح کے اور کوئی معنی نہیں. یہ ہے مرزا صاحب کا ضابطہ. تو مرزا صاحب کو ہم یہاں ان کے ضابطے کو توڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فاعلیت اور انسان کی مفعولیت یہ توفی کو موت کے معنی میں نہیں کرتی، بلکہ وقت اس کا، اجل اس توفی کی، اور جس وقت وہ توفی ہو رہی ہے اس کے ساتھ موت کا قرینہ مذکور ہے تو اسے موت کے معنی میں کرے گا. اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. تو یہ حین موتہا نے اس توفی کو موت کے معنی میں کیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اللہ وہ ہیں جو تمہیں رات کے وقت تمہاری توفی کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے
کہ مرزا صاحب کا قاعدہ اگر ہو تو یہاں بھی مار نہیں ہو، کیونکہ مرزا صاحب کے جتنے 3 ہم نے عبارتیں پڑھی ہیں اس میں یہی ہے، ایک آگے عبارت ان کی آ رہی ہے کہ رات کا قرینہ نہ ہو، ہم دیانتداری سے ان کی بات کو نقل کریں گے۔ تو پھر تو اس کا مطلب ہوا کہ جہاں جہاں توفی میں فاعل اللہ اور مفعول انسان ہو تو وہ توفی مارنے کے لیے ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ خود مرزا صاحب نے بھی اس کا آگے اعتراف کریں گے، تو ہم دیانتداری سے ان کی بات کو ابھی پیش کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں سوائے اس مقام کے جہاں لیل یا منام کا قرینہ موجود ہو۔ تو گویا مرزا صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ قرینہ اس کا دخل ہے توفی کے معنی میں، یہی چیز ہم نے ثابت کرنی تھی۔ تو مرزا صاحب کا اعتراف یہ حقیقت ہے، یہ علمی اعتراف ہے، درست اعتراف ہے، یہ ان کی درست بات ہے کہ لیل کا قرینہ، رات کا قرینہ، سونے کا قرینہ، تو یہ توفی کو سونے کے معنی میں کر دے گی۔ وہاں قبض روح نیند ہی قرار دیا گیا ہے، بہرحال قبض جسم کسی جگہ مراد نہیں۔ یہ مرزا صاحب کی خیانت ہے اور یہ ہے مغالطے کی اصل جگہ۔ تو توفی کا معنی وہی ہے جو پورا قرآن کرتا ہے، کیا کہ اگر نیند اور رات یہ قرینہ ہے تو وہ نیند ہے، اور اگر موت ہے تو وہ موت ہے۔ تو توفی کو نہ نیند کا نہ ہونا یہ موت کے معنی میں نہیں کر سکتا۔ آگے پھر مرزا صاحب چیلنج کرتے ہیں، یہ چوتھی عبارت ہے، اگر کوئی شخص قرآن کریم یا کسی حدیث رسول یا اشعار، قصائد، نظم و نثر قدیم جدید عرب میں یہ ثبوت پیش کر دے کہ کسی جگہ توفی کا لفظ خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جو ذی روح کی نسبت استعمال کیا گیا ہے وہ جز قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی میں بھی اطلاق پایا گیا ہے، یعنی قبض جسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شرعی کرتے ہوئے ایسے کوئی شخص کو کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مبلغ 1000 روپیہ انعام دوں گا۔ یہ چوتھی تحریر ان کی تحدی ہے اور انعام کا اس میں اعلان ہے۔ ایک 5ویں تعبیر بھی سن لیں، چونکہ متنازع فی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مرزا صاحب اس قاعدے کو کہاں فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ توفی باب تفاعل میں ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، یہ ہے متنازع فی آیت، اور اللہ فاعل ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں، ذی روح یعنی حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو اب آگے یہ احمدیہ پاکٹول وال کہتے ہیں کہ حضرت مسیح نے ایسی صورت میں توفی کے معنی سوائے قبض روح دکھانے والے کو 1000 انعام دیا۔ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں کہ جہاں توفی کے ساتھ موت کا قرینہ آئے گا تو وہاں توفی موت کے لیے ہوگی، اور جہاں رات کا آئے گا وہاں رات کے لیے سونے کے لیے ہوگی۔ جہاں موت اور رات کا قرینہ نہیں آئے گا، جیسے کہ آیت عیسوی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ اور فلما توفیتنی، تو یہاں یہ توفی نہ موت کے لیے ہے، یہ توفی موت نہیں، نہ توفی نوم ہے۔ اب مرزا صاحب کی طرف سے نمائندگی کرنے والے 5ویں تعبیر میں یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں توفی کے معنی سوائے قبض روح کے دکھانے والے کو 1000 انعام دیا جائے گا۔ تو اب مگر آج تک کوئی مرد میدان نہیں جو یہ انعام حاصل کر سکا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا ہوگا۔ تو اب یہ 5 جو تعبیرات ہیں مرزا صاحب کی، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نحو کے کسی کتاب میں موجود نہیں۔ ہم قادیانیوں کو یہ چیلنج کرتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی جاوید صاحب انگلینڈ کے، انہوں نے 5000 پاؤنڈ کا اعلان کیا ہے، آئے کوئی مرد میدان اور مرزا صاحب کی سچائی ثابت کرے اس قاعدے میں کہ یہ نحو کا قاعدہ ہے۔ مگر آج تک 100 سال گزر گیا ہے، کوئی قادیانی اپنے متنبی کی صداقت کے لیے میدان میں نہیں آیا، اس کی براعت کے لیے میدان میں نہیں آیا، اور نہ کوئی تا قیامت آئے گا۔
کہ یہ ثابت کر دے کہ یہ نحو کا قاعدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مرزا صاحب کا مقولہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ کسی جگہ فٹ نہیں ہو رہا۔ حضرت عیسیٰ والی آیت میں کیا ہے؟ نیند کا قرینہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند پہ حمل نہیں ہو سکتی۔ تو ساتھ یہ بھی ظالموں بولو کہ موت کا قرینہ بھی نہیں ہے، تو موت پہ بھی حمل نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ قول بذات خود قرآن کے اسلوب کی مخالفت ہے۔ کیا کہ صرف اللہ فاعل ہو، انسان مفعول ہو، اور پھر وہ موت پہ دلالت کرے۔ کیا یہ قرآن کا اسلوب ہے؟ کیا اللہ کی فاعلیت کی وجہ سے یہ توفی موت پہ دلالت کر رہی ہے؟ کیا انسان کی مفعولیت کی وجہ سے یہ توفی موت پہ دلالت کر رہی ہے؟ توفی کا اپنا معنی متعین ہے، اور توفی اپنے اسی معنی پہ دلالت کرتی ہے ہمیشہ، جہاں بھی ہو، فاعل کوئی بھی ہو، مفعول کوئی بھی ہو۔ لہذا توفی موت کے قرینے کے بغیر کسی بھی جگہ موت پہ دلالت نہیں کرتی۔ یہ پہلا سوال ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ بغیر موت کے قرینے کے وہ موت پہ دلالت کرے، ہمیں بتائیں۔ یہ پہلا سوال ہے ہمارا قادیانی سے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نیند اور رات کا قرینہ نہ ہو تو یہاں پہ توفی کو موت پہ دلالت کرنے کے لیے کیا حجت ہے مرزا صاحب کی؟ کیا دلیل ہے؟ کیا قرآن کا یہ اسلوب ہے؟ قرآن تو صاف ہے کہ موت ہوگی تو موت پہ دلالت ہوگی، موت کا قرینہ ہوگا، جیسے مرزا صاحب نے خود بھی اعتراف کیا ہے قرینے کا۔ نیند کا قرینہ ہوگا تو نیند پہ دلالت ہوگی، نہ موت ہے نہ نیند ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کی توفی۔ یہ ہے اصل آیت۔ مرزا صاحب کی غرض صرف اس آیت کے اندر تلبیس کرنا ہے اور اس آیت کے مفہوم کو لوگوں پہ خلط میں ڈالنا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ ہمیں بتایا جائے کہ اگر نیند اور رات کا قرینہ نہیں کسی نص میں، کسی آیت میں، کسی حدیث میں، کسی عربی کے محاورے میں، تو اس کا موت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی نیند کا نہ ہونا، یہ موت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو قاعدہ بنایا ہے، ان کے پاس قرآن کریم کا کوئی شاہد، کوئی دلیل، کوئی حجت کہ رات اور نیند کے نہ ہونے سے توفی موت کی دلیل بنتی ہے، اس کا کوئی ضابطہ بتائیں، اس کی کوئی مثال بنائیں کہ نہ نیند کا قرینہ ہے نہ موت کا ہے اور توفی موت پہ دلالت کر رہی ہے۔ کوئی لفظ قرینے کے بغیر اپنے معنی سے نہیں ہٹتا، اور ہر لفظ بغیر کسی قرینے کے اپنے معنی پہ ضرور دلالت کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ہے دنیا میں عقلاء اور حکماء اور عقل مندوں کے ہاں مسلمہ ضابطہ، اور ہر زبان کا، انگریزی ہو، اردو ہو، عربی ہو، ہر زبان کا یہی ضابطہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ پینسل ہے میرے ہاتھ میں، تو یہ گھڑی پر دلالت نہیں کرے گی، یہ گھڑی ہے، یہ پینسل پہ دلالت نہیں کرے گی، تو یہ پین ہے، یہ ان پہ دلالت نہیں کرے گا، یہ اینک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بندے کو یہ بتانا چاہتا ہے ٹائم پہ آتا ہے، یہ گھڑی ہے، تو اس میں قرینہ ہوگا کہ یہاں پہ گھڑی سے مراد اس نے ٹائم پہ آنے والا انسان لیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب آپ شاید سمجھ جائیں قرینے کو۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ اللہ انسانوں کو پورے طور قبضے میں لے لیتا ہے موت کے وقت، تو یہاں پورے طور لینا مارنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ دیکھو، خیر الماکرین جو ہے اس کا مکر غالب رہے گا، اس کی تدبیر غالب رہے گی۔ کیسے؟ یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں پورے طور لینے والا ہوں، اور ورافعک الی، تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، تیری تطہیر کرنے والا ہوں کافروں سے۔ اب اللہ اپنی طرف کیسے اٹھانے والا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سب لوگوں کو خطاب ہے، اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، کیا اس سے تم نہ ڈر ہو گئے ہو
जो आसमान में है। मन फिस समा कौन है? अल्लाह। तो साफ बात है ये। तो अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठाने का जो वादा किया वो पूरा हो गया। बल रफ़ाहुल्लाह, उठा लिया अल्लाह ने, तौफ़ी भी फरमा दी। फलम्मा तवफ़ैतनी, ईसा ने तस्रीह कर दी कि अल्लाह ने तो मेरी तौफ़ी भी फरमा दी। तीसरा सवाल हमारा ये है, चौथा सवाल, कि जब कुरानी आयात, ये आयात हैं 24 आयात तवफ़ी, अगर चाहें तो मैं डाल भी दूंगा इनको, तो इन आयात तवफ़ी में कोई आयत ऐसी नहीं जो बग़ैर करीनाए मौत के मौत पे दलालत करे, बग़ैर करीनाए नौम के नींद पे दलालत करे। अब ईसा की दोनों आयतें खाली हैं। पांचवा सवाल ये है हमारा कि क्या तवफ़ी के साथ मौत का करीना होना ये मुतवफ़ा की मौत नहीं है, या रात और नींद के करीने का होना ये उसकी नींद की दलील है या नहीं है। अब हमारा सवाल ये है कि नींद और रात का करीना ना होना ये कहाँ से मौत की दलील बन गई? जैसे मिर्ज़ा साहब ने अपने कायदे में बताया है, तो उनका कायदा यहीं से बिल्कुल बेचारा टूट फूट के मुंतशिर हो गया। आगे हमारा सवाल ये है, किस हुज्जत से किसी करीने का ना होना, जैसे मौत का करीना ना हो तो आप कहें कि यहाँ नींद है? नहीं, ऐसा नहीं हम कहेंगे। हम कहेंगे कि नींद के लिए नींद का करीना होना ज़रूरी है, मौत के लिए मौत का करीना होना ज़रूरी है। किसी करीने का ना होना ये नहीं है कि अगर नींद का नहीं है तो वो मौत का है, मौत का नहीं है तो वो नींद का है। इसकी क्या दलील है कि करीना ना हो तो दूसरे हुक्म को आप जो उसके मुकाबले है उसको ले आए? इसकी क्या दलील है मिर्ज़ा साहब के पास? कहाँ गया उनका कायदा? क्या कुरान और सुन्नत या लुगत में कोई एक भी नस, एक भी आयत हमें बता दें कि लफ्ज़ तवफ़ी इसका माना मौत है? वरना अल्लाह कह रहे हैं या तवफ़ाहुन्नल मौतु, मौत उनको पूरा पूरा ले ली है। ये पुराने करीम की आयत है, नस है ये कतई अल्लाह ताला की, इस माने में कि तवफ़ी और चीज़ है और मौत और चीज़ है। एक हमारा अगला सवाल ये है कि रात या नींद का मुतवफ़ा की मौत के वक़ू या अदम वक़ू से क्या ताल्लुक़ है? अगर किसी मुतवफ़ा की, यानी जिसे कब्ज़े में लिया गया है, उसकी मौत का ताल्लुक़ है तो रात या नींद से नहीं, ना ही रात या नींद के ना होने से ताल्लुक़ है, बल्कि मौत का करीना होना ये उसकी दलील है। आगे 9वां सवाल हमारा ये है कि क्या तवफ़ी के साथ रात या नींद का वजूद ये फिर मुतवफ़ा की ज़िंदगी है? फिर मैं इसका यादा करता हूँ, क्या किसी तवफ़ी में मुतवफ़ा के साथ रात और नींद का होना ये उसकी हयात है कि आप कहें कि नहीं होगा तो ये उसकी मौत है? समझे इस सवाल को। नंबर 10, करीना रात या नींद न होने का मौत से क्या ताल्लुक़ है? मिर्ज़ा की क्या हुज्जत है कि जिस पे तवफ़ी वाक़या हो रही है उसकी मौत की दलील रात या नींद का न होना है? क्या हुज्जत है उनकी? क्या दलील है इस कायदे की? लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये कायदा कायदा नहीं, ये कायदा बांझ कायदा है। अगर कायदा है, ये इल्मे नहव का नहीं, इल्मे सर्फ का नहीं, इल्मे उसूल का नहीं। याद रखें, इल्मे उसूल जो है वो लफ्ज़ों की वजह से बहस करता है, या वो लफ्ज़ों की दलालत से बहस करता है, या वो लफ्ज़ों से इस्तिंबात से बहस करता है। नहव का हमने बता दिया कि वो अल्फाज के एराब से बहस करता है। सर्फ जो है वो अल्फाज की बनावट से बहस करता है कि कौन सा सीगा है। तो कोई इल्म ऐसा नहीं जो ये बताए कि अगर एक लफ्ज़ अल्लाह की तरफ मंसूब हो गया तो उसका माना ये है, और अगर गैरुल्लाह की तरफ हुआ तो माना ये है। तवफ़ी तवफ़ी है, पूरा लेना है, अल्लाह की तरफ मंसूब हो या अल्लाह के फरिश्तों की तरफ मंसूब हो। याद रखें आप।
اور پھر توفی موت نہیں، اماتہ نہیں۔ کیوں کہ اماتہ اللہ کی طرف منسوب ہے، انہو ہوا امات و احیا، اللہ ہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، فرشتے مارتے زندہ نہیں کرتے۔ ہاں وہ اللہ کے حکم سے بندوں کو پورا پورا لیتے ہیں، اگر اجل کے وقت لے رہے ہیں تو یہ ان کا مارنا ہے۔ تو فرشتوں کا بذات خود حاضر ہونا، توفتہم الملائکہ، یہ قرینہ اس بات کا ہے کہ یہ توفی موت سے کنایا ہے۔ اب ہم ایک نصیحت کریں گے قادیانی حضرات کو کہ آپ کا جو قاعدہ فخریہ تھا یہ کسی فن کا نہیں۔ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ یہ معروف نحوی قاعدہ ہے، یہ کذب صریح ہے۔ پھر قاعدے یاد رکھیں، عدم سے نہیں بنتے کہ جہاں رات نہ ہو، جہاں پہ لیل نہ ہو سے قاعدے نہیں بنتے۔ قاعدے ایسا ہو، اگر فاعل ہو تو وہ مرفوع ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مفعول نہیں ہوگا تو مرفوع ہوگا۔ ایسے عدم سے قاعدے نہیں بنتے، نہ ہونے سے قاعدے نہیں بنتے۔ قرآن کریم کا جو خطاب ربانی اور اس کا اسلوب بیان ہے، ان کا ضابطہ یہ ہے کہ عام انسانوں کی توفی یہ ہے، جس میں عیسیٰ بھی ہے اور غیر عیسیٰ بھی ہے، کہ اگر موت کا وقت ہے تو ان کی توفی موت سے عبارت ہے، اگر نوم اور رات کا وقت ہے تو ان کی توفی سونے سے عبارت ہے، اور اگر یہ نہیں اور رافع کا آیا ہوا ہے تو یہ ایک بندے کی صرف توفی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی رفع ہے، رافع کا، مطہر کا۔ پھر آگے ایک بات آخری میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امام سیوطی نے جو اصل مصفحہ میں مولوی خدا بخش نے فہرست دی ہے مجددین کی، ان میں اس کا نام ہے۔ ان کی ایک نصیحت سن لیں۔ قادیانیت کی عادت یہ ہے کہ وہ ہر مسئلے میں قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، او جی اور کسی کا رفع بتاؤ، اور کسی کو آسمان پہ اٹھانا بتاؤ۔ امام سیوطی فرماتے ہیں من الامور التي لا قیاس فیہا، وہ امور جن میں کوئی قیاس نہیں وہ قصص ہیں، ایک قصہ دوسرے قصے پہ قیاس نہیں ہوگا۔ تو یہ توفی عیسوی خاصہ عیسیٰ ہے، کسی اور کا خاصہ نہیں، اور یہ توفی عیسوی اسی معنی میں ہے جس کی ہم نے تشریح کی۔ تو میری درخواست ہے قادیانی حضرات سے کہ آپ اس قاعدے کو قاعدہ نہ سمجھیں، یہ قاعدہ ہے ہی نہیں، یا قاعدہ کہنا ہے تو لاولد قاعدہ کہیں، کیونکہ اس کی ایک بھی مثال نہیں۔ جس آیت پہ آپ اسے فٹ کرنا چاہتے ہیں یہ اس میں بھی فٹ نہیں ہو رہا۔ کیوں کہ اس میں اگر لیل اور نوم کا قرینہ نہیں تو وہاں پہ موت کا قرینہ بھی نہیں، تو کیسے بغیر موت کے قرینے کے آپ توفی کو موت کے لیے جائیں گے، جبکہ قرآن حکیم کی 22 آیتیں اس بات کی شاہد ہے، سوائے حضرت عیسیٰ کی 2 آیت کے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور ہماری مخلصانہ دعوت ہے قادیانی حضرات کو کہ وہ ہماری آج کی اس گفتگو میں تأمل کریں اور حق کو اختیار کریں۔ حق ہی اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔